ایک اللہ، بس ایک اللہ کو مانو، وہ اللہ جس نے اپنی تعریف قرآن میں کرتے ہوئے فرما دیا۔ اچھا تو یہ میں بتا رہا تھا نا کہ اس آیت کریمہ میں کہ دنیا والوں کو یہ پیغام اللہ رب العزت نے دیا کہ اپنے اس خالق کی، سرشٹی کرتا کی، پیدا کرنے والے کی پوجا کرو، عبادت و بندگی کرو، جس نے تمہیں بھی تمہارے پوروجوں کو بھی پیدا کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو پتہ یہ چلا توحید پر عمل کرنا یہ سب سے بڑا تقوی اور سب سے گاری کی علامت ہے، ورنہ نمازوں کے گھٹے آپ زمین پر رگڑ رگڑ کر کالے کر لیں، آپ یہ دانوں کو سر سے لے کر پیر تک مسلے لوٹے، آپ پوری زمین میں دوڑیں دھوپیں کچھ بھی کریں، ایک نہیں جا جا کے کھانے کعبہ کے غلاف چاٹیں، جا جا کے حج کریں، عمرے کریں، اللہ کی قسم اگر اللہ کے ساتھ شرک ہے تو یہ سارے کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہیں، تم شیطان سے بھی بدتر ہو، کھلی بات ہے۔ اور یہ کھلا میسج ہے اسلام کا، کوئی دو رائے نہیں تمہاری، اور میں مثال کے ذریعے سمجھایا بھی کرتا ہوں۔ اور توحید کو اپنا لوگے اس کا نقد انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہیں جنت میں سیدھے جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ ہے توحید۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یہ ہے توحید۔ یہ نہیں ہے کہ بیٹا نہیں ہو رہا ہے تو چلو فلانے دربار میں جوان رانا جوان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر ضرورت ہے کہ دشمن کا مقابلہ کیا جائے، چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر رکھا ہے، ایسے عالم میں وہ نوجوان پہنچتا ہے مدینے کا اور کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس جنگ میں دشمنوں کے خلاف لڑنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، کون نہیں چاہے گا کہ ایسا شخص جو ہتھیاروں سے لیس ہو، گبرو ہو، جوان ہو اور جنگی مہارتیں فن سے واقف ہو، فنون حرب سے، جنگ سے واقف ہو، کون نہیں چاہے گا چلو شریک ہو جاؤ۔ لیکن پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا معلوم؟ اتشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میرے ساتھ جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہو؟ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ قال لا، اس نے کہا نا، میں نہیں مانتا کہ میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھتا، نہ اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر لوٹ جاؤ، اس جنگ میں شرکت کی تمہاری ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، لوٹ جاؤ۔ اس نے کہا اگر میں پڑھ لوں، کہا پھر ویلکم، اہلاً و سہلاً۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہا چلو۔ جنگ ہوئی، غزوہ ہوا، فتح ہوئی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لاشوں کو اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ اس نوجوان کی لاش بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں لائی۔ نبی کائنات نے دیکھا، آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ چھیر گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی مسکرا کیوں رہے ہیں؟ توحید کا نقد انعام، اس شخص نے اللہ کا کلمہ پڑھا، میری رسالت کا اقرار کیا، ایک سجدہ نہیں کیا، اور اللہ نے زمین پر اس کا خون گرا اور جنت میں اللہ نے اس کی روح کو پہنچا دیا۔ یہ توحید کا نقد انعام ہے۔ کس در در کے اوپر اپنے سروں کو بے آبرو کر رہے ہو؟ ایک اللہ کا در ہی کافی ہے، اپنے سر کو نہ در بدر کیجئے۔ آؤ، یہ دین اسلام دین رحمت، شفقت ہے، اس میں سب کے لیے وسعت ہے، اس میں سب کے لیے جگہ ہے، غریبوں کے لیے، امیروں کے لیے، کیا کیا میں بتاؤں آپ کو۔ یہ ہے دین، یہ دین آسان، سہل، اور سب سے پہلی بنیاد اس کی یہی ہے۔ اس کا آغاز ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی بولو زور سے، روزے سے نہیں کیا، حج سے نہیں کیا، چوری کچھ، نبی رحمت نے اس کا آغاز ہی رحمت سے کیا ہے، اور توحید سے بڑھ کے رحمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ بولو، توحید سے بڑھ کے رحمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ توحید کی دولت سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سے اس کا آغاز کیا، جبکہ مکے کی سرزمین میں
जनाब अली चोरी भी थी, चमारी भी थी, कत्ल भी था, खून भी, ज़िनाकारी भी, बदकारी भी, शराब तो उनकी घुट्टियों में पड़ी हुई थी, कत्ल, खून, गारतगरी, लूट खसूट सब कुछ था। अल्लाह को भी पता था कि मक्के वाले ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी को इसलिए नहीं कि जाओ चोरी के खिलाफ आवाज उठाओ, जाओ जिना के खिलाफ आवाज उठाओ, जाओ फना के खिलाफ, ना, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है, वो हकीमुल खबीर है, उसे पता है अपने पैदा कर अपने मखलूक की हर रग से वो वाकिफ है। जिस तरह ये माइक बनाने वाला इसके रग रग से वाकिफ है, इसी तरह अल्लाह हमारे रग रग से वाकिफ है। हमें कैसे दुरुस्त, हम कैसे सही हो सकते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने नबी को बेस और बुनियाद दे करके भेजा कि सबसे पहले ये सही करो, ये सही है तो फिर बाद में देखेंगे, नमाज है, रोजे हैं, हज है, ज़कात। 10 साल में सारे मुकम्मल हुआ। 13 साल तक सिर्फ और सिर्फ तौहीद की दावत थी। 13 बरस तक, ये कोई मामूली चीज नहीं थी। आपको 18-20 मंजिला 150 मंजिला जब बिल्डिंग बनानी होती है ना, तो आप बुनियाद कितनी गहरी डालते हो और क्या क्या डालते हो पता है, हर इंजीनियर को मालूम है। आधी बिल्डिंग से ज्यादा खर्चा सिर्फ बुनियाद में खर्च होता कि नहीं होता? कंक्रीट डालने में, उसकी बुनियाद को मजबूत से मजबूत बनाने में, तब उस पे 150-200 मंजिले की इमारत खड़ी की जाती है। यही हाल नमाज, रोजे, हज, ज़कात का है। बाज लोग कहते हैं कि यार ये लोग आप तो सिर्फ यार तौहीद की बात करते हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये कौन करे? हमने कहा भैया डंडा अगर सर पे पड़ रहा है तो आदमी सर बचाएगा या पैर? बोलो। और अगर पैर पे कोई डंडा आ रहा है तो कहां बचाएगा, सर पकड़ेगा या पैर पकड़ेगा? तो डंडा जहां पड़ रहा है उसी को तो बचाया जाएगा। नमाज पढ़ने वालों की तो भीड़ है, रोज़ों की तो कमी नहीं है, हज भी करने वालों की अल्लाह अकबर लाखों की लाखों में भारत से जाती है, लेकिन तौहीद पे अमल करने वालों की अल्लाह, यही मामला निल है, यही है मामला। क्योंकि शैतान को पता है इस बुनियाद को खत्म कर दो, फिर इसे लोटा और मुसल्ला थमा दो, तस्बीह थमा दो, ये घूमे पूरी दुनिया के अंदर चक्कर लगाए दीन के नाम पर, इसका कोई फायदा? ये जाए कहीं भी, चादर चढ़ाए, फूल चढ़ाए, पत्ती चढ़ाए, उर्स करे, ठेला करे, मेला करे, रजत के कूड़े भरे, ये 11वीं पढ़े, 12वीं पढ़े, झंडे बंडे डंडे सब करे, नुमाइश करे, कुछ भी करे, कोई फायदा इसका हासिल, इसे कोई चीज इज्जत बख्श सकती? सब इसके लिए बेकार है। जिल्लत और रुसवाई का सबब है आज हमारे भारत में, इस लानत का बुनियादी सबब यही है। इसलिए ए भारत के मुसलमानों, आपको समझना पड़ेगा। और ए बीजापुर के अहले हदीसों, लंबी बात मैं नहीं करना चाह रहा, आप खास तौर से ये जो मस्जिद के तीसरे मंजिले पर आपने ये जलसा करवाने की आदत गंदी डाली हुई है ना, ये गंदी आदत है, इसको मैं गंदी कह रहा हूं। बाहर निकलो अपने खोलों से। नबी कायनात ने आसमान से ही नहीं दावत शुरू की थी, जमीन पर उतरे थे। जमीन पे उतरो, जमीन पे। ये आपने चंद अपने भाइयों को जमा कर लिया और खिचड़ी बनाई, चंद उलमा को बुलाया, तकरीर सुनी, आमन्ना व सद्दकना, खुद ही जन्नत में जाने के दावेदार बन गए, और बकिया हमारे भाई जो शिर्क और बिदअत के दलदलों में फंसे हुए हैं, वो तुम्हारी सीढ़ियां चढ़ के यहां नहीं आने वाले हैं। उन तक कौन दीन पहुंचाएगा? बोलो, कौन दीन पहुंचाएगा? ऐसे चुपके चुपके बैठकर मीठे खाओगे, अंधा बाटे मिठाई, घरे घराना खाओ, ऐसा नहीं चलेगा। थप्पड़ खाओ, डंडे खाओ अपनी पुश्तों पर। जाओ लोगों को तौहीद का दर्स दो, मैदानों में रखो प्रोग्राम, फंक्शन हॉलों में रखो, ताकि तुम भी जाओ, तुम्हारे भाई भी आए, गौ बिरादरान कौम भी आए, और इस्लाम का सिस्टम, इस्लाम का निजाम बतलाओ, इस्लाम का कायदा और कानून बतलाओ।
اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، اسلام کا کیا مطالبہ ہے، اسلام کا معنی اور مطلب کیا ہے، دین کیا ہے، یہ سب ہم کو سمجھانا پڑے گا۔ تم مسجد کے چھت کے اوپر بیٹھ کر 1 سال 2 سال 3 سال پتہ نہیں کتنے سال سے یہی جلسے کر رہے ہو اور یہی مزے اڑا رہے ہو، یہی کھا رہے ہو پیو، خلاص ختم، سمجھ رہے ہو بس ہم نے اپنا ایمان ٹھنڈا کر لیا، بس نہیں۔ میں درخواست کروں گا ذمہ داران سے کہ اس چہار دیواری سے باہر نکلو، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اٹھو اور اپنے اس پیغام کو شہر نہیں ملک کے گلی گلی میں اس آوازے کو بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ بولو اس کے لیے تیار ہو کہ نہیں تیار ہو؟ اگر آئندہ اجلاس اس چھت پہ ہوگا